تو آپ نے تو فائٹ کرنا ہے، آپ ایگزیکٹلی. جس حالت میں بھی ہوں، اور آپ نے فائٹ نہ کہ کرنا آپ ہوگا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ اب کوئی نہ کوئی ہمدردی جتانے والا آئے گا جی اور جی مجھے جی جی اس بالکل، پرابلم سے نکالے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ پھر اس سے کوئی کچھ، جب تک آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرتے کوئی بھی آپ کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکے گا. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی بھائی، اپنے لیے اسٹیپ آپ کو خود لینا پڑتا ہے. اچھا، جس طرح آپ کو بائی برتھ یہ ایشو ہے، جی جی اسپائنل کا آپ کو جی جی پرابلم ہے، اسپائنل مسکولر ایٹروفی. اسپائنل مسکولر، یہ بیسیکلی یہ ہے کیا؟ یہ ایک جینیٹک پرابلم ہے، اور یہ جب آپ کے پیرنٹس جو دونوں ہیں وہ کیریئر ہوتے ہیں اس کے، تو پھر وہ بچوں میں اس کے امکانات جو ہیں وہ 25% تک ہوتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں یہ بیماری ہوگی، اور اس کی کچھ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. تو پاکستان میں اس کی تعداد کتنی کوئی پرسنٹ اس ہے؟ کا پاکستان میں تو دیکھیں کوئی میکینزم یا کوئی ڈیٹا ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگوں کا یا ڈسیبلٹیز کے ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہے، تو اسمے کا بھی بالکل اسپیسیفکلی کوئی ایسا ڈیٹا تو نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ہے بہت سارے لوگ رجسٹرڈ ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. بہت سارے بچے ایسے جن کی جو ٹائپ 1 ہوتی ہے بڑی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی 1 سال کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، رابطہ کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی. تو ایگزیکٹ کوئی فگر تو ہم اچھا ایسے، ابھی تک اور یہ سامنے جب نہیں تک آیا. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا اس میں رول نہیں ہوگا تو ایگزیکٹ آپ کا اندازہ کرنا مشکل ہے تھوڑا پاکستان مشکل میں ہو کہ سکتا ہے. تعداد کی ہے. صحیح. اچھا بتائیے گا کہ جو اسپیشل پرسن ہے، میں تو ان کو اسپیشل پرسن کہتی ہوں، سب سے جو بڑی مشکل ہے وہ ان کے لیے کیا پیش آتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی یا کوپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اوور آل سوسائٹی کی اگر میں بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مشکل پیش آتی ہے، رویوں کی یا اپرچونٹیز کی؟ مشکلات تو بہت ساری پیش آتی ہیں، جن میں ایک بڑی کامن مشکل یہ بھی ہے کہ آپ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ آپ جو چیزیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ کوئی آدمی جب کرنا شروع کرے گا تو اس کو اپنی ریکگنیشن کے لیے کہیں گنا زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہوگی. اچھا، اب ریکگنیشن صرف کسی خوشی کے لیے نہیں، کیونکہ جب تک ریکگنیشن نہیں ہوگی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو اس قابل نہیں سمجھا جائے گا. جب تک آپ کو اس قابل نہیں سمجھا جائے گا، آپ کا کنٹریبیوٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت ساری مشکلات آئیں گی. تو یہ تو ہے اوور آل سوسائٹی کے اب ایشوز ہیں، لیکن اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر فیملی کے رویے کی میں بات کروں تو اس کا کیا ایک اثر ہوتا ہے؟ فیملی بھی ظاہر ہے، پیار سب کچھ، محبت فیملی کا تو ایک رہتا ہے، لیکن دیکھیے انسان کی ایک خصلت ہے کہ وہ ہمیشہ اس پروڈکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے جس کا ریٹرن اچھا ہو. تو فیملی میں اگر 3-4 بچے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو ڈسیبلٹی اور باقیوں کو نہ ہو، تو پیار تو شاید سب سے زیادہ جس کو ڈسیبلٹی ہے اس کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن وہ جو انویسٹمنٹ ہے جو کیریئر بنانے کے لیے، وہ اس کے اوپر شاید ڈیڈ انویسٹمنٹ تصور کی جائے گی. تو یہ پرابلم تو پورے پاکستان کا، باہر کا مجھے تو اب نہیں کوئی خاص اندازہ، لیکن یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں جہاں ڈسیبلٹیز ہے، اور اس میں فیملیز کا بھی قصور نہیں ہے، چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں نے چیزوں کو نہیں دیکھا اس طرح سے. اپنی ایک احساسات کی بھی بات ہوتی ہے نا، احساسات سے یعنی فیملی کے احساسات یا اپنے انڈیویجول؟ فیملی کی اگر میں بات کروں، ایک فیملی میں اب ایک ڈسیبل پرسن آ گیا، بچی ہے یا بچہ ہے، تو ایک پیار محبت کا ایک جو احساس کا رشتہ ہے وہ بھی تو ہوتا ہے نا. کہ آپ کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے، کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جو اپنے بچوں کو بالکل نظر انداز کیے رکھتے ہیں یا دوسروں کے سامنے نہیں لانے دیتے کہ کہیں ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بن جائے. یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اس طرح کا ہے. میں اپنے طور پہ اگر بات کروں یا جن لوگوں کو میں جانتا ہوں تو الحمدللہ ایسا تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. بٹ جو آپ بالکل درست بات کہہ رہی ہیں، ڈسیبلٹی کی طرف جو یہاں پہ رجحان ہے لوگوں کا، معاشرے کا، وہ ایک پیچیدہ مسئلہ ضرور ہے. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے چیزیں بدل رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں، اور ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. امید پہ دنیا قائم ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوچ بدلے گی. اچھا، اگر ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر میں بات کروں، آپ سے پوچھوں، تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایسے ڈسیبل پرسنس کے ساتھ فرینڈلی ہیں؟ میرا اس پہ بھی کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ میں یونیورسٹی کالج تک نہیں گیا. اچھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ میں اس لیے نہیں جا سکا کہ ایک تو مجھے ایک ایکسیسیبلٹی کا ایشو تھا.
اور میرا پرابلم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، تو پرابلم زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر میں ظاہر اسکولز وغیرہ میں وہ اسٹیئر چڑھنا بیٹھنا اٹھنا یہ چیزیں مشکل تھی۔ دوسرا میں نے وقت کے ساتھ ساتھ ریئلائز یہ بھی کر لیا کہ یہ جو روایتی ایجوکیشن ہے یہ میرے کام کی نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ لگا کہ مجھے وہ چیز پڑھنی چاہیے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا پڑھا؟ تو وہ پھر بس میں انٹرنیٹ کی مدد سے اپنی جو چیز پسند آئی، جو ٹیکنالوجی کی بات آپ سے کر رہا ہوں، جیسے ابھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہماری آرگنائزیشن جو میں نے آپ سے کہا تھوڑا ڈیفرنٹ طور پہ کام کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی وہی ریزن تھی کہ وہ جدید ٹیکنالوجی میں میرا انٹرسٹ پیدا ہو جانا، اور وہ بس پھر اسی چیز کو اس پہ جو بھی چیزیں جدید چیزیں نئی چیزیں آتی ہیں وہ میں کرتا رہا ہوں، وہ میں آج بھی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو میں وہ روایتی تعلیم کی طرف میں یعنی بالکل میں بہت سارے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، جیسے آپ نے کہا آپ کا ایشو تھا، پھر وہاں پہ جانے میں ایکسیس کا پرابلم تھا، تو بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ تعلیمی ادارے کچھ ایسے اسکول آرگنائزیشن ہیں جو الگ ہیں، جو اسپیشل پرسنس کے لیے ہیں، لیکن جو روایتی تعلیم جو جہاں پہ باقی بچے جاتے ہیں، جو نارمل بچے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی ایکسیس ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے آنا جانا وہاں پہ بیٹھنا ایزی ہو؟ اچھا، میرے خیال میں ایک تو یہ جو آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں جو اسپیشل پرسن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، تو یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ تو ڈسکریمنیشن ہے۔ اچھا، یہ بچے کو یعنی شروع سے ہی آپ یہ احساس دلا دیتے کہ نہیں آپ ایک ڈیفرنٹ ہیں اور دوسرے ڈیفرنٹ ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے جو جہاں پہ بھی آپ جائیں چیزیں ایکسیسیبل ہونی چاہیے، یعنی آپ کے لیے ویل چیئر جانے کی جگہ ہونی چاہیے، اور وہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچہ یا بندہ ہو، کچھ لوگ ہوتے کچھ ایجڈ ہوتے کچھ اور بھی ہوتے، یہ تو ہمارا جو ہے وہ یعنی اس کا کسی اسکول سے اسپیسیفک تعلق نہیں ہے، تو آپ کسی مراکز میں چلے جائیں، شاپس پہ چلے جائیں، تو یہ چیزیں تو آپ کو ہر جگہ فیس کرنی ہے۔ یاسر صاحب، یہاں تو ہماری سوچ کا المیہ یہ ہے، ہم اتنے ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں کہ ویل چیئر کے لیے جگہ بنی ہوئی ہوگی، بینک کی بات کریں، مالز کی بات کریں، یا کسی اور روڈز کی مراکز کی بات کریں، تو اب ویل چیئر کے لیے وہاں پہ جگہ بنی ہے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے، ہمیں کہیں اور پارکنگ نہیں ملے گی، ہم اس کے آگے گاڑی پارک کر دیں گے۔ یہ تو ہماری پڑھائی کا علم ہے، کچھ تو ہماری خصوصیات ہیں نا، تو یہ ہماری سوچ کے تقاضے ہیں کہ جگہ بنی ہوئی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں کہیں اور پارکنگ نہیں مل رہی، وہاں کھڑی تھوڑی سی مزے کی بات بتاؤں، ہمارا ایک آفس تھا ایک جگہ پہ کچھ عرصہ پہلے، وہاں پہ ہم نے ویل چیئر کے لیے ریمپ بنوایا خود سے محنت کر کے، تو بعد میں ہمیں اس جو مرکز کے صدر نے بتایا کہ رات کو آپ کے جانے کے بعد یہاں میٹنگ ہوئی اوپر، اور وہاں پہ یہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ لوگ جب رات کو چلے جائیں تو ہم یہ ریمپ توڑ دیں گے کہ جی یہ سٹیئرز جو ہیں یہ خراب ہو رہی ہیں۔ تو حالانکہ وہ سٹیئرز بہت ساری جگہ تھی، پھر جب وہ بن گیا تو اس کے بعد انہی لوگوں کے لیے وہ بائکس بھی اوپر لے کے جائیں، پھر وہ بچے آ رہے ہیں تو وہ بھی اوپر، تو مطلب یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارا سوچ کا فرق ہے اور پرابلم ہے، یہ وقت لگے گا، چیزیں ڈبل سٹینڈرڈ، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو توڑ دینا، دوسری طرف پھر اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی سے پھر فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، یہ اس ڈبل سٹینڈرڈ کو آئی تھنک ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ورک پلیس کی اگر میں بات کروں، آپ اسکول کا تو آپ نے ذکر کیا، اب جو ہمارے ورک پلیس ہے، جو باقی آرگنائزیشن ہے، جاب کرنے والے جو جگہ ہے، گورنمنٹ کی بات کروں یا پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کروں، کیا وہاں پہ ایکول اپرچونیٹیز ملتی ہیں یا وہاں پہ بھی پھر کہیں نہ کہیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے کبھی کہیں اپلائی نہیں کیا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز سنی ہو کہ میں بالکل ایلیجیبل تھا، میرے خیال میں لیکن لوگ جاب نہیں ملی۔ ٹیلنٹ کے لحاظ سے زیادہ وہ آپ کی فزیکل لیمیٹیشنز کو جو ہے وہ میرے خیال میں آگے رکھتے ہیں، تو وہ یہ جب چیز کریں گے تو ایکول اپرچونیٹیز تو ملنا مشکل ہوگی، وہ نہیں مل پاتی میرے خیال میں۔ صحیح ناظرین، مزید ہم ان سے جانیں گے، مزید ہم ان سے ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح سے کیا ایکول اپرچونیٹیز کی جانب لایا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم ان کو ایکول رائٹس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, माजूरी कमज़ोरी नहीं है बल्कि जीना सीखें, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, वीकनेस इसको ना बनाएं। हाँ, लोग हमदर्दी की बात करते हैं लेकिन आप हमदर्दी लेने वाले ना बने। आप अपने आप को इस काबिल बनाएं या आप डायरेक्टली आप उनको बोला करें कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे सोचने समझने की सलाहियत दी है, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से चला रहा हूँ, तो मुझे किसी की जो है वो हमदर्दी की, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। तो इस सोच को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। तो इसी पे बात करें, यासिर साहब हमारे साथ है। यासिर साहब बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई इस तरह की पॉलिसी सामने आती है कि जो स्पेशल पर्सनस के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल हो या उतनी मुफीद हो जैसे कि बाकी लोगों के लिए, खा वो एजुकेशन की बात करें, खा वो हेल्थ की बात करें या जॉब्स की बात करें? इसमें वक्तन चीज़ें तो गालिबन आ रही होती हैं, लेकिन मैं फिर जिस चीज़ पे यानी फोकस चाहूँगा कि वो किया जाए वो यही है कि आप सब चीज़ों को अगर डिसेबिलिटी के हवाले से आप छोड़ दें और एक चीज़ पे फोकस करें कि आप उनके, चूँकि आज से अगर आप 15 साल पीछे चले जाएं तो ऐसी बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई इलाज नहीं था। आज उनमें से बेशुमार प्रॉब्लम्स काबिल इलाज हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी वहाँ पे स्टैंड करता है जहाँ पे आज से 20 साल या 15 साल पहले था। तो गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए कि इनकी ट्रीटमेंट्स के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, डिफरेंट बीमारियों के हवाले से उसको प्रमोट किया जाए, उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए। ये मेरे ख्याल में एक ऐसा एरिया है कि डिसेबिलिटी में जिस पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट लेवल पे मैं जिसको बहुत ज़्यादा समझता हूँ कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, नज़रअंदाज क्यों? क्योंकि देखिए हम तकरीबन अगर हम बात करें परसेंटेज की तरफ आते हैं तो कम से कम जो है कम व बेश 15% जो है वो हम देख रहे हैं कि हम जो दुनिया में, इवन पाकिस्तान की मैं सिर्फ बात करूं, तो किसी ना किसी माजूरी के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही है। यानी 15% ये कोई कम फिगर नहीं है, अच्छी खासी ये एक तादाद बनती है। तो इसके बावजूद गवर्नमेंट की अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं या बाकी इदारों की, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, तो उनकी तवज्जो इस तरफ कम आती है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो, उनको सहूलियात ज़िंदगी जो देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलती है, जबकि 15% एक अच्छी खासी हम तादाद देखते हैं। तो इस तादाद के ऊपर फोकस करना एज सुन एज पॉसिबल कितना ज़रूरी है कि इनके लिए जो सहूलियात ज़िंदगी है, जिस तरह बाकी लोगों के लिए जो मामूलात ज़िंदगी के लिए उनको जो चीज़ें चाहिए होती, जो दरकार है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसी तरह इन लोगों के लिए भी है। तो इस पे कैसे हम आए? क्योंकि 15% को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उसका नज़रअंदाज करने की एक पीछे बड़ी वजह ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब तक आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, यानी पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। तो खुद स्टैंड, अब ज़ाहिर है जो लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ है वो अपने लिए वो काफ़ी वल्नरेबल हैं और बहुत कुछ वो करने की पोजीशन में नहीं होते, और जिस वजह से नहीं होते वो फिर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। यानी आप अगर एक चीज़ को देखें तो किसी ने अपनी कोई बात मनवानी है तो प्रोटेस्ट करता है, लोग इकट्ठे होते हैं, वो फिर बताते हैं कि नहीं जी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, तो ये हमारी डिमांड है, ये हमारी डिमांड है। तो वो यहाँ पे चूँकि डिसेबिलिटीज़ में लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो अपने लिए बहुत सारा कुछ नहीं कर पाए, ज़हनी तौर पे हम काफ़ी हद तक अभी भी पसमानदा हैं, वो सोच हमारी उतनी डेवलप नहीं हुई, तो इस वजह से ज़ाहिर है वो फिर यही। अच्छा, ये बात है, ज़्यादातर जो डिसेबल पर्सन है, जो ये स्पेशल लोग हैं, क्योंकि मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, कुछ ख़वातीन हैं जिनसे अक्सर मुलाकात होती है, बात होती है, तो हम उनसे सुनते रहते हैं कि उनका ज़्यादातर यही कहना होता है कि हमें जो जिस्मानी जो माजूरी है, हमें उससे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ हमें हमारे इस मुआशरे में रहने वाले लोगों के रवैयों से मिल रही होती है। अब ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और वो फिर आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी तो अपनी जगह पे, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, यानी आपकी मेंटल हेल्थ को भी वो काफ़ी गहरा होता है। वो फिर बहुत सारा कुछ जो अल्लाह ने हर इंसान को यूनिक पैदा किया, जिस टैलेंट से आपको नवाजा होता है, फिर वो भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं ज़ाया हो जाता है मेरे ख्याल में। जी एग्जैक्टली। और इस पे मैं ओबियसली नाजरीन को ये ज़रूर कहूँगी कि खुदा रहा ये जो आप एक मेंटली टॉर्चर करना उनको शुरू कर देते हैं, अपने रवैयों से उनको तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं, इससे ज़रा इज्तनाब किया करें। अच्छा, किस तरह से, क्योंकि अभी भी इवन मैं अगर कैपिटल की बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ,
تو یہاں پہ بھی ابھی بہت سارے ایسی عوامی مقامات ہیں جہاں پہ ویل چیئر کی ایکسیس نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ بنیادی حق ہے جو ہمارے ڈسیبل پرسن ہے جو چل نہیں سکتے جو ویل چیئر پہ ہیں, اگر وہ کہیں آنا جانا چاہ رہے ہیں تو ایک ایسا راستہ ہونا ان کے لیے ضروری ہے جیسے باقی لوگوں کے لیے سٹیئرز ہیں یا روڈز ہیں یا باقی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ جو بنیادی حق ہے یہ ان کو کیسے ہم دلائیں؟ کیا ایسا کوئی پورٹل, کیا ایسی کوئی جگہ جہاں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں یا یہ لوگ اپنا میسج پہنچا سکیں؟ اس کے لیے تو پالیسی چینج کی ضرورت ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے میرے خیال میں. اور آپ لوگ جس طرح آپ لوگ ہیں جن کا جو انفلوئنس ہے ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس میں میرے خیال میں. تو وہی ایک اس کا واحد راستہ ہے. اوور نائٹ تو چیزیں ظاہر نہیں بدلیں گی, پہلے کے مقابلے میں تبدیلی تو آ رہی ہے, کافی ساری چیزوں میں کچھ امپروومنٹس ہیں, لیکن اس کی جس پیمانے پہ ضرورت ہے اس سے ابھی بھی کافی زیادہ دور ہیں, پیچھے ہیں. یعنی وہ جو تبدیلی ہے وہ اتنی تیز نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جی جتنی ہونی چاہیے, جتنی ڈیولپڈ دنیا میں یا باہر کی دنیا میں ہے. جی اچھا, اگر میں WHO کی بات کروں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو معذور افراد ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غربت کا شکار ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ؟ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آدمی خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا, اپنی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کرنے کے لیے, تو الٹیمیٹلی یا جو باقی آرگنائزیشنز ہیں جو جاب کے لیے, اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کی گورنمنٹ کی بات کرتے تو اس طرح سے ان کو جابز نہیں پرووائڈ کی جاتی ہے, کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جابز نہیں ہوتی, وہ جابز کے لیے بہت سارے تو لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو جاب کے لیے یعنی اہل بھی نہیں کر پاتے. بہت سارے جو اہل ہوں گے ان کو جاب نہیں ملتی, تو الٹیمیٹلی پھر وہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آپ کے سامنے ہے. وہ فار دی بیسٹ. اب سوچ کو اب ایز سون ایز پاسبل چینج کریں گے تو یہاں تبدیلی آئے گی. ٹیکنالوجی کا جیسے آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا اور جو ڈسیبل پرسن ہیں وہ بھی باقیوں کی طرح نارمل لائف گزارنے پہ آ جائیں گے؟ کیونکہ یہاں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس چیز سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ہم اس چیز کے دام دگنا کر دیتے ہیں, یا جس چیز کا رجحان بڑھتا ہے اس کو ہم بہت زیادہ قیمتی کر دیتے ہیں یا لوگوں کی ایکسیس سے دور کر دیتے ہیں. وہ تو ظاہر ہوگا, اور دنیا میں بھی کسی حد تک یہ رواج تو ہے. کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو پہلے کافی چونکہ بنانے والے بہت سارے جو ہیں وہ اپنے پروفٹ کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں. تو ہر دنیا کا سلسلہ وہ ایسے ہی چلے گا. لیکن اس پہ اب جیسے ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی کہ پاکستان میں کیا امپروومنٹس آ سکتی ہیں, تو میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سولوشن بھی نہیں ہے. یعنی وہ تو ایک فرق صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے دیر سے کی, کچھ چیزیں آپ نے وقت پہ کر لی. مطلب جو چیزیں جو بدل رہی ہیں, جو دنیا بدل رہی ہے, تو الٹیمیٹلی وہ آپ کو بھی کرنی تو پڑیں گی, آپ کے پاس بھی تو آئیں گی. لیکن اب وقت پہ کر لیں چیزیں تو شاید بہت ساری قیمتی جانیں ہم بچا سکتے ہیں, جو کہ آج سے اگر 20-30 سال بعد وہ چیزیں ہو رہی ہوں تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے تو کام کی ہوں گی, بہت سارے لوگ اس اپرچونٹی کو مس کر جائیں گے. اچھا, آپ کہیں جو پبلک ایریاز ہیں, اوبیسلی آپ مارکیٹ جاتے ہوں گے یا ڈفرینٹ مراکز میں یا مال میں آپ کا وزٹ ہوا ہوگا, کیا آپ نے لوگوں کی رویوں کو یا ان کے فیس ایکسپریشنز کو آپ نے جج کیا کہ وہ آپ کو دیکھ کے ان کے ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں؟ پہلے جاتا تھا, پہلے دیکھتا تھا, تو میں نے بہت عرصے سے تو یہ چیز نوٹ کرنا بھی چھوڑ دی. یعنی مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا ہے. میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کی کوئی ایسی سوچ بھی نہیں ہے اب. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو خود بھی تھوڑا سا اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اور دوسروں کو تو آپ کو نہیں جج کرنا چاہیے, آپ کو بھی چاہیے کہ ججمنٹل نہ ہو. دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ ان کے ذہن پہ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے, آپ کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, یا کیا کچھ ایسی ایڈوائز یا ایسی کچھ پرسنل کچھ آپ نے ایسے ایکسپیرینس کیا ہو, کچھ ایسے ٹپس ہوں جو آپ ان اسپیشل پرسنس کے لیے آپ ان کو ریکمینڈ کرنا چاہیں کہ آپ اگر سوشل پلیسز پہ جا رہے ہیں, آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو لوگ بڑے وہ ہمدردی والی نظروں سے دیکھیں گے, یا کہیں نہ کہیں وہ رویے, جیسے میں نے بات کی, کہیں نہ کہیں اپنے رویوں سے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں, اب ہر ایک کے رویے کو اگر آپ
جو ہے نا وہ اپنے اوپر لیتے رہیں گے تو obviously آپ اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں, آپ اپنی زندگی جینا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو لوگوں کو نظر انداز کرنا, ان کے ایسے تلخ رویوں کو نظر انداز کرنا یا ایسی نگاہوں کو نظر انداز کرنا, آپ کچھ ایسی اپنے کو پرسنل اپنی کوئی ایڈوائزز یا ٹپس دیں ہمارے ناظرین کو, خاص کر جو اسپیشل پرسنز ہیں؟ بس وہی کہ وہ خود جو چیز کر رہے ہیں اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے ان کو یونیک پیدا کیا ہے. ہر انسان کو, آپ کو یونیک پیدا کیا ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو یونیک اپنی کوالٹیز ہیں. وہ اپنے کام پہ فوکس کرے. جو کسی کا رویہ یا کوئی چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہو تو اس آدمی کا ذہن کیا آپ سمجھ لیں کہ وہ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا. تو آپ کسی کی وجہ سے خود ہرٹ ہونا یہ تھوڑی آپ کی بھی کمزوری ہے میرے خیال میں. یس, تھینک یو سو مچ یاسر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ وہی بات جو میں نے سٹارٹ میں کہی تھی کہ ایکچولی میں یہ لوگ ڈسیبل نہیں ہیں, ہم ڈسیبل ہیں. ہماری سوچ جو ہے وہ معذور ہو چکی ہے, جو ہم ان لوگوں کو دیکھ کے عجیب رویہ اختیار کر لیتے ہیں یا عجیب طریقے سے ہم ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. فرق یہ ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے یا جسمانی لحاظ سے کسی نہ کسی وجہ سے وہ معذور ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک جو ہے وہ بے شک رحمان ہے, وہ بڑا کریم ہے. اس نے کہیں نہ کہیں سے وہ چیز ان کو پوری کر دی ہوتی ہے. اگر وہ جسمانی